جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 4 ہفتوں سے سیرت خلفائے راشدین کا اہتمام کر رہے تھے. تو جو 4 لیکچرز ہو گئے ہیں سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم نے سوچا کہ اس کے بعد اس کو اگر 6 اور اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ عشر مبشرہ کا سیریز ہو جائے گا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابیوں کو زندگی میں ان کی جنت کی بشارت دی تھی. لیکن کچھ دوستوں کی طرف سے مشورہ آیا ہے کہ آئندہ پیر سے، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے سیرت کے کچھ پروگرام رکھے جائیں. تو آج ہم انشاءاللہ یہ عشر مبشرہ کا ایک پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ جو 5 عشر مبشرہ میں سے خلفائے راشدین 4 اور یہ آج حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، یہ 5 ہو جائیں گے، اور 5 جو باقی رہیں گے انشاءاللہ یہ ہم بیچ میں گیپ لیں گے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ ربیع الاول کی مناسبت سے، اور پھر انشاءاللہ یہ 5 عشر مبشرہ کا تسلسل انشاءاللہ اس کے بعد جاری رہے گا. آج ہم نے دعوت دی ہے جناب ہادی پٹیل صاحب کو، جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں جماعت اسلامی ہند وقار آباد کے، کہ وہ ہمارے سامنے دا لائف آف زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں. میں دعوت دیتا ہوں جناب ہادی پٹیل صاحب کو کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ. صدق اللہ العظیم. میں ینگ اور ڈائنامک گیدرنگ سے خطاب کر رہا ہوں، تو میں اپنی گفتگو میں انگلش اور اردو مکس کر کے گفتگو رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے گراسپ ہو سکے، آپ اس میں سے ٹیک اویز لے سکے. لائف آف زبیر بن عوام کے اوپر ڈسکس کرنے والے ہیں. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق عشر مبشرہ سے ہے. وہ 10 افراد جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے گا، وہ 10 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عوام کے بیٹے تھے. عوام جو ہے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی زوجہ مطہرہ ہے، وائف ہے، ان کے بڑے بھائی تھے عوام. اس طرح سے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، پہلی وائف ہے، فرسٹ وائف، ان کے یہ نیفیو ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہوتے ہیں. بی بی صفیہ، ان کی ماں کا نام تھا زبیر رضی اللہ عنہ کے، تو بی بی صفیہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. تو اس طرح سے وہ آنٹ تھی. تو یہ فرسٹ کزن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. زبیر رضی اللہ عنہ فرسٹ کزن بھی ہوتے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے والد عوام کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا. ان کے زبیر رضی اللہ عنہ کے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ماں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے ان کو، اور ماں ہمیشہ انہیں سخت جان بنانے کے لیے ان پر محنت کی عادت ڈالتی اور بوجھ ڈالتی تاکہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکے، سخت جان بن سکے، محنتی بن سکے، ہارڈ ورکنگ بن سکے. یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 16 سال کے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد دین کی دعوت دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرسٹ پرسن ہو امبریس اسلام. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست احباب میں جب کوشش کی جان پہچان کے لوگوں میں، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ بی بی صفیہ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی. تو فوری بی بی صفیہ نے اور ان کے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اسلام امبریس کیے اس وقت 16 ایئرس کے تھے. He was just 16. 16 سال کا نوجوان تھا، ینگ ٹین ایجر تھا، اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا. روایت میں آتا ہے کہ یہ 5ویں مسلمان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں آدمیوں میں 5واں نمبر تھا ان کا.
پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے بچپن سے ہی ان کی ماں نے انہیں ہارڈ ورکنگ بنایا تھا، سخت جان بنایا تھا، تو بریو تھے اور کریجیس تھے. جب انہیں معلوم ہوا کہ مکہ کے کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ال ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ان پر حملہ کیا ہے، تو وہ فوری بھاگے دوڑتے ہوئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس تلوار لے کے پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، وہ جھوٹی خبر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ بھی ننگی تلوار ہے، تو پوچھا کیا بات ہے زبیر؟ تو بولے آپ صحیح سلامت ہے، مجھے غلط خبر ملی تھی کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، لہذا آپ کے دفاع کے لیے اور آپ کا بدلہ لینے کے لیے میں آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ کہا تھا، وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور میرا باڈی گارڈ زبیر رضی اللہ عنہ. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، کم عمر کے تھے. ان کو اور ان کی والدہ کو جب لوگ ستانے لگے تو ہجرت کرنے کا موقع ہوا، تو یہ لوگ ایبیسینیا کی طرف ہجرت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. ایبیسینیا حبشہ کہلایا جاتا تھا. وہ ایبیسینیا کی طرف یہ لوگ افریقن کنٹری ہے، وہاں پر وہ لوگ امیگریٹ کرے اور وہاں چلے گئے. وہاں یہ جھوٹی خبر ملی کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر لیے. تو یہ لوگ بولے جب مکہ کے بڑے بڑے سردار اور وہ جو ہے ہر قبیلے ٹرائب کا جو چیف ہوتا ہے وہ اسلام قبول کر لیا، تو اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب تو محفوظ رہیں گے ہم. تو یہ لوگ جتنے حبشہ کو گئے تھے واپس آ گئے، سمندری سفر سے گئے تھے، سمندری سفر سے واپس آ گئے. حضرت زبیر بھی واپس آ گئے. آنے کے بعد پھر یہ لوگوں کا ستانے کا سلسلہ جاری تھا، کیونکہ وہ جھوٹی خبر تھی، تو اسلام کوئی قبول نہیں کرا تھا بڑے سرداروں میں سے. پھر دوسری مرتبہ ہجرت کرنے کا موقع ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ابیسینیا بھیج دیا. ابیسینیا کی طرف یہ دوسری مرتبہ گئے، سیکنڈ مائگریشن. تو واپس وہاں سے جب آئے تو ان کی شادی کر دی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما بنت ابوبکر سے ان کی میرج ہوئی. تو اس طریقے سے اب یہ میرڈ لائف گزار رہے تھے. ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا کہ اب مدینہ کی طرف جانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، تو ہجرت مدینہ کی طرف یہ ہجرت کر کے پہنچ گئے. تو وہاں پر مکہ پہنچنے کے بعد جتنے لوگ مہاجر پہنچے تھے مکہ سے، ان میں سے کسی کی اولاد نہیں ہوئی تھی 1 سال تک. تو مشرکین عرب انہیں تانا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، اب ان کو اولاد نہیں ہوگی. مدینہ جانے کے بعد یہ لوگ امپورٹنٹ ہو گئے، اب ان کو چلڈرن نہیں ہوں گے، چائلڈ نہیں ہوگا، ان کے بچے نہیں ہوں گے، یہ چائلڈ لیس رہ جائیں گے. تو یہ جو خبر پہنچی اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بی بی اسما بنت ابوبکر کو لڑکا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا. عبداللہ بن زبیر بڑے جید صحابی ہے وہ بھی. تو ان کی پیدائش پر مہاجرین خوشی منائے اور اس وقت اتنے زور سے نعرے لگائے کہ یہودی قبائل تک آوازیں جا رہی تھی، اللہ اکبر کے نعرے لگائے خوشی. وہ عید کا جشن کا دن تھا جب زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہلی اولاد ہوئی تھی، عبداللہ کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی. تو اس کے بعد فوری چھوٹا بچہ ہے، گود کا بچہ، اسی وقت جنگ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے. تو حضرت زبیر اپنے بچے کو بہت چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زیادہ پرائیورٹی والا تھا، زیادہ پریفرنس ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تھا. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابیوں کے اندر جو صفات پیدا ہوئے ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں اور جو انہیں جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہے اور بڑی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ڈیووٹڈ تھے، ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے مقصد کے لیے، اپنے کاز کے لیے، اپنے پرپس کے لیے، ایم آف لائف کے لیے وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے. تو جنگ بدر چلے گئے. جنگ بدر میں ان کو زخم بھی لگے اور ایک زخم تو پیٹھ پہ لگا، بعد میں مندمل ہو گیا، یعنی اس ونڈ جو ہے نا برابر ہو گیا، ہیل ہو گیا. اس کے بعد ہیل ہونے کے بعد بھی ایک سوراخ پڑ گیا تھا جس میں پوترے اور نواسے ان کے انگلی ڈال کے کھیلا کرتے تھے، پیٹھ پہ ایک سوراخ کی طرح ہو گیا. حضرت زبیر نے کریجیس
اور بریوری کا مظاہرہ جنگ بدر میں کیا، بیٹل آف بدر میں. اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے واپس ہوئے. تھوڑے دن کے بعد جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں پھر حضرت زبیر تیار ہو گئے جنگ کے لیے، اور ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ رہتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا باڈی گارڈ زبیر ہے، تو وہ باڈی گارڈ زندگی بھر باڈی گارڈ بن کے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رائٹ سائڈ پہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے تھے. تو جنگ احد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. جنگ احد میں حالات خراب ہو گئے. ایک پہاڑ پہ چٹان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سولجرز کو، صحابہ کو کھڑا کیا تھا تاکہ وہاں سے وہ سیف گارڈ کرے. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ مشرکین بھاگنے لگے ہار کے، تو یہ جو لوگ مال غنیمت لوٹ رہے تھے، جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں اس کو ہم بوٹی کہتے ہیں، بوٹی لوٹ رہے تھے. تو اس وقت یہ 70 لوگ جو اپوائنٹڈ تھے وہ ایک چٹان پر ایک ماؤنٹین کے اوپر ان کو ٹھہرایا کیا گیا تھا، ڈیپیوٹ کیا گیا تھا. وہاں سے وہ لوگ جو ہے یہ سوچ کے آئے کہ ہم اب تو جنگ جیت گئے ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے، لہذا وہ آ گئے. اور اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے انکنوینئنس پیدا ہو گئی. پھر مسلمانوں کو ایک ٹروپ آ کے مشرکین کا وہ حملہ کیا اور مسلمان تھوڑے شہید ہو گئے. تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا بہت ضروری تھی، کیونکہ ایک افواہ اٹھ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے. تو اس وقت 2 صحابیوں نے حفاظت کی تھی، اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے چٹان پہ، وہ ایسا سخت جنگ کا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تیز تیر آ کے لگی، منہ پہ لگی، تو وہ تیر نکالے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، لیکن 2 دانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے. بہت سخت زخم لگا تھا، تیز تیر لگی تھی منہ پہ، تو اس کو نکالنے میں 2 دانت جو ہے شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت زبیر ساتھ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. تو یہ جنگ احد میں جب یہ افراتفری پھیلی تو حضرت زبیر کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. وحشی نام کے ایک شخص نے شہید کر دیا، اور جب ان کے شہادت ہوئی تو آنکھ ناک کان کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکال کر ہندا نام کی خاتون نے چابا. اور یہ جنگ کا جو یہ حالت تھی، صورتحال تھی، حضرت حمزہ کی ناش، جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، مسلح کیا گیا ہے، یعنی کاٹا گیا ہے. تو یہ سن کے بی بی صفیہ زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھاگ کے آئی، کیونکہ وہ حضرت حمزہ کی بہن تھی. بھائی کی شہادت سنتے ہی بھاگتے ہوئے آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ کی ناش کے قریب نہ آنے دو زبیر، اپنی والدہ کو روکو. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گئے اور روکے. تو انہوں نے سختی سے کہا تو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میرے بھائی کو دیکھنے میں جا رہی ہوں. تو حضرت زبیر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، یہیں رک جائیں یا یہاں سے واپس ہو جائیں. تو تب وہ ٹھنڈی ہوئی اور بولی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 کپڑے دینا اور کہنا یہ میں اپنے بھائی حمزہ کے کفن کے لیے لائی. 2 کپڑے دے کر وہ وہاں سے واپس ہوگی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس آئے، اپنے ماموں کی ناش کے قریب آئے تو دیکھا ایک اور مدینہ کے صحابی، مدنی صحابی، انصاری صحابی مسلح کیا ہوا ہے ان کا، اور وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کفن کا کپڑا نہیں ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا اپنے ماموں کو اڑایا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اور ایک کپڑا وہ انصاری صحابی کو اڑایا. یہ جنگ جیسے تیسے ختم ہوئی. پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہر جنگ میں شریک رہتے تھے. اس کے بعد بیٹل آف ٹرینچ ہوا، خندق کی جنگ، جس میں گڑھے کھودے گئے تھے تاکہ کوئی جانور کراس نہ کر سکے، کوئی ہارس اور کوئی اینیمل کراس نہ کر سکے اور مدینہ کی بستی کے اندر نہ آ سکے. تو مدینہ کی لوکیلٹی کے اطراف میں وہ ٹرنچ بنا دیا گیا تھا، 3 فٹ کا ٹرنچ. تو یہ جو جنگ ہوئی، یہ جنگ بڑی سخت جنگ تھی، چلڈ ونٹر تھا اور فیمائن کی کیفیت تھی. کھانے کو کھانا نہیں تھا، قحط سالی تھی، تو لوگ پریشان تھے، مگر پھر بھی جنگ کر رہے تھے. وہی جنگ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ اب میرے سے جنگ نہیں ہو سکتی، اب لڑنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے بھوک کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ دیا، بیلنس کو رکھنے کے لیے، کیونکہ پیٹ جھک رہی ہے، پیٹ کو صحیح رکھنے کے لیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے. اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے بتایا 2 پتھر ہے میرے پیٹ پر.
اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زبیر رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں بھی کیا. اس جنگ میں وہ ٹرنچ پار کر کے ایک شخص آ رہا تھا دشمنوں کی طرف سے, حضرت زبیر کی نظر پڑی, حضرت زبیر اس پر چھپٹے اور اس کو ختم کر دیا. یہ جنگ خندق کا معاملہ بیٹل آف ٹرنچ کا ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ میں حضرت زبیر کے جو ہے یہ کریج اور بریوری کے جو ہے قصے مشہور ہو گئے اور بڑی چستی کے ساتھ, ایکٹیونیس کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی ہیں. تو لہٰذا اسی جنگ میں ابو جہل کے لڑکے اکرمہ بن ابو جہل, بعد میں صحابی بن گئے وہ فتح مکہ کے بعد, لیکن اب جو ہے مشرکوں کے طرف سے جنگ خندق میں لڑ رہے تھے. تو اکرمہ بن ابو جہل اور حبیرہ بن وہب اور اکرمہ بن ابو جہل یہ دونوں مل گئے حضرت زبیر کو. تو دونوں پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, اور یہ دونوں اپنی جان بچا کے بھاگے. تو اکرمہ کے ہاتھ سے اس کا خنجر چھوٹ گیا اور حبیرہ کے اپنے سینے پہ سے زرہ گر گئی. زرہ ہوتی تھی شیلڈ جو سینے پہ پہنتے تھے وار سے بچنے, زخم سے بچنے کے لیے, وہ شیلڈ چھوٹ گئی اور اکرمہ کے خنجر چھوٹ گیا. حضرت زبیر نے وہ خنجر اور وہ زرہ اٹھایا اور یہ دونوں تو میدان جنگ سے بھاگ گئے. یہ آ کے مال غنیمت میں جمع کرا دی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی شجاعت کے ساتھ کام کیا, کریجیس ایونٹس ہیں ان کے ساتھ. ایکسپیڈیشنز میں بھی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. جتنے بھی مہمات ہوتے تھے ایکسپیڈیشنز, اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کرتے تھے. تو یہ جو ہے اس جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب اپنے صحابہ سے سنایا. صحابہ فرتے مسرت سے جھوم اٹھے. وہ لوگ they were delighted, ایکٹیسی اور ہیپینس کے اندر وہ جو ہے نا اچھل پڑے اور کہا کہ ہم کو مکہ جانا ہے, خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے, اس کی زیارت کرنا ہے, اس کا طواف کرنا ہے. 1400 صحابہ تیار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ لوگ جو ہے مکہ کو جانے کے لیے نکلے. تو راستے میں حدیبیہ کے مقام پہ رکے اور کفار مکہ کی طرف سے قاصد آیا, میسنجر آیا اور بولا کہ آپ کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے, آپ داخل نہیں ہو سکتے مکہ میں, آئندہ سال آپ آئیں اور جو بھی ارادہ رکھتے ہیں وہ اجازت ہم اگلے سال دے سکتے ہیں, یہ سال نہیں دے سکتے. گفتگو کرنے, کنونس کرنے, نیگوشیٹ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خاصیتوں کو بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا تھا. حضرت عثمان غنی پہنچے مکہ کے اندر, یہ فالس انفارمیشن, فالس نیوز فلیش ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے. تو جب یہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, کہا کہ عثمان قاصد تھے اور قاصد کے ساتھ ایسا رویہ کرنے کے عوض میں ہم کو جنگ کرنی پڑے گی, بدلہ لینا پڑے گا, قصاص لینا پڑے گا, قصاص نہیں تو خون بہا لینا پڑے گا, حضرت عثمان کا بدلہ لینا پڑے گا. تو کون کون تیار ہے بدلہ لینے کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے وہ بیعت کرے, اپنے ہاتھ پر ٹریٹی کرے, اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. بیعت رضوان, جس ٹریٹی سے اللہ خوش ہو گیا ہے, راضی ہو گیا ہے, خوش ہو کے سب کو معاف کر دیا, گناہوں کو معاف کر دیا. وہ جھاڑ کے نیچے جو بیٹھ کے بیعت کیے وہ اصحاب کو اصحاب شجرہ کہتے تھے, پیپل آف ٹری. پیپل آف ٹری کے اندر 1400 لوگوں میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو فوری ایک اور جو ہے معرکہ درپیش تھا, وہ تھا خیبر کا. خیبر کا معرکہ تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کمان دی گئی, حضرت علی کو کمانڈر بنایا گیا اس ایکسپیڈیشن کا, خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کا. خیبر کے قلعے میں جوس رہتے تھے, جوس کی لوکیلٹی تھی, ان کے قلعے تھے, چھوٹے چھوٹے قلعے تھے, گڑیاں تھے, گڑی بولتے پرانے زمانے میں چھوٹے قلعوں کو, گڑیاں اور قلعے تھے, فورٹ اور فورٹریسز تھے. ان کو جیتنے کے لیے ایکسپیڈیشن کا کمانڈر ان چیف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا. تو ان کی امداد کے لیے, مدد کے لیے, سپورٹ کے لیے حضرت زبیر کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی کا ساتھ دو. حضرت زبیر بھی
اس خیبر کی جنگ کے لیے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے. آپ جانتے ہیں حضرت علی کو فاتح خیبر کہتے ہیں، کانکرر آف خیبر. تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ مین سپورٹر تھے اس ایکسپیڈیشن میں. سب سے پہلے حضرت زبیر نے ایک چھوٹا قلعہ فتح کیا جس کو خموس کا قلعہ کہتے تھے، فورٹ آف خموس. فورٹ آف خموس کو انہوں نے کانکر کر لیا، کنکسٹ کر لیا اور یہ جیت لیے، اپنے قبضے میں کر لیا. اور اسی وقت ایک پہلوان نے چیلنج کیا میرے سے کون لڑ سکتا ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، بی بی صفیہ بھی دیکھ رہی تھی. یہ چیلنج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زبیر نے قبول کر لیا. حضرت زبیر نے اس یاسر نام کے شخص پہلوان کے چیلنج کو قبول کیا اور گھماسان کی لڑائی ہوئی. دونوں بہادر تھے، گھماسان کی لڑائی ہوئی. ایسے میں بی بی صفیہ نے پوچھا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جو ہے غازی رہے گا یا شہید ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا بیٹا غازی رہے گا، انشاءاللہ زبیر اس کو قتل کر دے گا. تھوڑی دیر کے بعد یاسر کا قتل کر کے زبیر وہ غازی بن گئے. تو اس طریقے سے اس مہم کے اندر بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، سپورٹ تھا. اور اس کے بعد حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا، مشرکین عرب کی طرف سے ہی ٹوٹ گیا. تو اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کنکسٹ آف مکہ کہتے ہیں. تو وہ اس سے پہلے 8-10 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فالس ایکسپیڈیشن کی طرف بھیج دیا تاکہ جو لوگ خبر پہنچانے والے ہیں مشرکین کے پاس وہ یہ خبر پہنچائے کہ 8-10 لوگوں کو یہ ایک ایکسپیڈیشن کے لیے بھیجا گیا دوسرے مقام پر. مکہ محفوظ ہے، مکہ کی طرف کوئی ارادہ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایکسپیڈیشن بھیجے اور 10,000 لوگوں کو تیار کیا اور مکہ کی طرف چل پڑے. تو 5 بڑے بڑے ٹکڑیاں بنائی گئی اور ایک ٹکڑی کے کمان یا کمانڈر ان چیف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بنایا. اور اسی جو ہے نا ٹکڑی کے اندر، فوج کی ٹکڑی کے اندر، بٹالین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے حضرت زبیر کی کمان میں. تو اس طریقے سے یہ 5 جو بڑے بڑے بٹالینز تھے، یہ 4 داخل ہوئے، 5واں آخری جو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا وہ زبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ بٹالین جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور لوگ دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو اونٹ کی کوہان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھڈی لگی ہوئی تھی، چین ٹچ ہو رہا تھا کوہان پر. نبی جو کیمل کی ہڈی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہڈی، وہ کوہان کہتے ہیں، کوہان پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ جھک گئے. اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے، جس شہر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، نماز کی حالت میں اوجڑی ڈال دی گئی، غلاظت ڈال دی گئی. جب چابی مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت کے کلید بردار نے، کی بیرر نے منع کر دیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابیاں میرے قبضے میں رہیں گی اور میں جب جسے چاہوں دے سکوں گا. ویسے ہی ہوا. عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے جو صحابی تھے ان کے ہاتھ میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوئی تو وہ چابیاں پھر انہی کے حوالے کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ عثمان بن عفان الگ ہیں، عثمان بن طلحہ الگ. عثمان بن طلحہ کی بیرر تھے خانہ کعبہ، انہی کے خاندان میں آج وہ چابیاں ہیں. خادم حرمین شریفین وہی انہی کے خاندان میں عثمان بن طلحہ. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کنٹریبیوشن کنکسٹ آف مکہ میں بھی نمایاں تھا کیونکہ مین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بٹالین تھی اس بٹالین کے وہ کمانڈر چیف تھے. داخل ہوئے تو اصل فتح تو جبھی ہوئی جب زبیر بن عوام کی بٹالین خانہ کعبہ کو پہنچ گئی. تو یہ جو ہے انہوں نے کریجیس اور بریوری کا وہ مظاہرہ کیا ہے، وہ کنٹریبیوشنز دیے ہیں اسلام کے لیے جس کی نظیر نہیں ملتی. بہت کم ہی صحابہ کے اندر، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ تھے جن کی جو ہے نا بریوری اور کریج کا جو ہے نا چرچا عام ہے. ان میں حضرت زبیر بھی ایک اہم جو ہے نا کردار رکھتے ہیں، اہم رول رکھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جنگ حنین اور تبوک دونوں جنگوں میں بھی حضرت زبیر آگے رہے اور اس کے اندر بھی حصہ لیا انہوں نے. تبوک کا موقع تو وہ تھا جب کہ کھجور کی فصلیں کٹنے والی تھی اور سمر تھا، ہارش سمر تھا، سخت دھوپ تھی. ایسے وقت وہ
जंग तबुक के लिए निकलने के लिए कहा। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे रहे, पेश रहे और वो जंग के लिए तैयार रहे। जब ये जंगें हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौके पे जा रहे थे, जब भी नबी हजरत जुबैर साथ थे, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त बहुत गमज़दा हो गए हजरत जुबैर, क्योंकि बॉडीगार्ड थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बहुत करीब रहते थे, फर्स्ट कजिन थे, और फिर उनकी अहलिया के भतीजे भी थे, इस तरह से साले साहब के बेटे भी थे, इस एक तरह से। तो वो, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दामाद हजरत जुबैर भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा से शादी किए, और हजरत जुबैर अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा से शादी किए। इस तरह से वो को ब्रदर्स भी थे, फर्स्ट कजिन थे, को ब्रदर्स थे, नेफ्यू भी थे। इस तरीके से जो है ये रिश्ते थे। तो बहुत गमज़दा हो गया हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, और अपने आप में रहते थे, नमाज पढ़ते थे और घर में रहते थे। कोई एक्सपेडिशंस में, कोई जंगों में, कोई पॉलिटिक्स में, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, किसी में शामिल नहीं हुए। 2.25 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे, उनकी पूरी खिलाफत में वो खाना गोशा नशीन रहे, घर में ही रहे, घर में जो है वो क्वारंटाइन की तरह थे, होम क्वारंटाइन की तरह। तो इस तरीके से जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, तो उसके बाद जंगों में हिस्सा लेना शुरू किया हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। चुनाचे ईरान की तरफ जब कूच करना था, तो शाम की फौज में जाके शाम के अंदर मैदान जिहाद में हजरत ज़ुबैर शामिल हो गए और कई जंगों में जीत कर आए। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दिन शहीद कर दिया गया। एक शख्स ने आके हमला किया और हजरत उमर जो है बड़े जख्मी हो गए, और उन्होंने कहा कि 6 लोगों को मैं ये जिम्मेदारी देता हूं कि 3 दिन के अंदर वो अपने खलीफा का इंतखाब करें। तो वो 6 जो बड़े बड़े लोग थे, उनके अंदर जो है जो नाम आते हैं वो है हजरत जुबैर बिन अव्वाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली बिन अबी तालिब, साद बिन अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन। ये 6 अफराद थे जो कोर कमेटी के मेंबर्स थे हजरत उमर के। ये कमेटी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी कंसल्टेशन इनसे किया जाता था और ये मशवरे देती थी, सजेशन देती थी। उसके साथ साथ ये इलेक्शन बॉडी भी थी, मेन इलेक्शन ऑफिसर्स थे ये लोग। 6 लोगों में से किसी खलीफा बनाने के लिए हजरत उमर ने कहा। हजरत उमर से पूछा गया कि आपके बेटे अब्दुल्ला को खलीफा बनाए क्या? तो हजरत उमर ने कहा ये कैसर और किसरा के सल्तनत नहीं है, बाप के बाद बेटा बैठेगा, अब्दुल्ला को खतान नहीं करना। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की फिरासत देखे लोगों को डांट दिया और कहा कि अब्दुल्ला को अपनी बीवी को तलाक देना नहीं मालूम है, उसका तरीका नहीं मालूम है, वो खलीफा बनेगा, उसे खलीफा नहीं बनाना। मना कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना कर दिया अब्दुल्ला बिन उमर को बनाने से। इसके बाद ये 6 लोगों की कमेटी बैठी, ये 6 लोगों की मीटिंग हुई। तो वो मीटिंग में जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने विड्रॉ किया। सबसे पहले उन्होंने कहा अली को बना दिया जाए। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्होंने विड्रॉ कर दिया और कहा उस्मान गनी को बना दिया जाए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने विड्रॉ किया, कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ को बना दिया जाए। अब 3 निकल गए इलेक्शन से, 3 कंटेस्ट में हैं, 3 कंटेस्टेंट्स हैं, हजरत अली, हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने विड्रॉ किया और कहा कि मैं जो है इंतखाब की निगरानी करता हूं। तो उन्हें चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया। जाहिर सी बात है, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर रहता है उसके हक में वोट नहीं दिया जा सकता, वो इलेक्शन से बाहर रहता है, वो निगरानी करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये रजा भाई पावर चलेगा, मैं स्पीच के एंड पे था, थोड़ा सा 5 मिनट्स रुक जाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ी देर जाते हैं क्योंकि पावर में कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट कर। राइट, ठीक। इधर जी माफी चाहता हूँ, ये सीक्वेंस टूट गया। तो ये जो है 6 लोग थे। अब दूसरे दिन इलेक्शन होना था, तो इलेक्शन से पहले हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सजेशन दिया
چلو طلحہ اگر ہم جو ہے باہر ہو گئے الیکشن سے, ہم نے وڈرا کر دیا ہے, لہذا ہم دونوں مل کے لوگوں سے مشورے کرتے. تو انہوں نے دونوں نے, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے جا کے امہات المومنین سے رائے لی کون مناسب رہیں گے. جو باحیات امہات المومنین تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز سے جا کے پوچھا, اور صحابہ سے پوچھا, اور مدینہ کی مسجد نبوی مصلیوں سے بھی پوچھا. کیسا الیکشن کا پروسیس تھا دیکھیے, یونیک, کہ مصلیوں کو جمع کر کے پوچھا خلیفہ کے لیے کون بہتر ہوں گے. سب سے مشورے لینے کے بعد حضرت زبیر اور طلحہ نے گفتگو کی اور کہا کہ ہم فائنلی دونوں سے گفتگو کرتے ہیں, اور جس سے ہم سیٹسفائی ہوں گے ان کے حق میں ہم جو ہے ووٹ دیں گے. تو یہ دونوں پہنچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گفتگو بھی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے انکار کر دیا خلیفہ بننے سے, اور کچھ باتیں انہوں نے پیش کی زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے, تو اس کا انکار کر دیا, میرے سے یہ نہیں ہو سکتا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عثمان غنی نے وہ کنڈیشنز کو بھی قبول کر لیا, اور ایسی سچویشن میں ڈیو سرکمسٹنسز میں ذمہ داری کو انہوں نے قبول کر لیا. عبد الرحمن بن عوف کو اعلان کرنا تھا کیونکہ چیف الیکشن آفیسر تھے. یہ دونوں نے زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بولے کہ ہمارا اطمینان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر ہو گیا ہے. ان کا نام کا اعلان کر دیا. دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کر دیا کہ حضرت عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر رہے ہیں. تو سارے مصلیوں نے بیعت کی, اور سارے جو بھی سیٹ اپ تھا اس وقت تمام لوگوں سے انڈائریکٹلی بیعت لی گئی اور ڈکلیریشن ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی خلیفہ بن گئے. ایک سال کے بعد خلیفہ وقت جو ہوتا تھا وہ امیر الحجاج ہوتا تھا, حاجیوں کی وہ امامت کرتا تھا, امارت کرتا تھا, وہ لیڈر ہوتا تھا. اس کی کمان میں, اس کی لیڈرشپ میں لوگ حج کرتے تھے. حضرت عثمان غنی بیمار ہو گئے تو خلیفہ بننے کے دوسرے یا تیسرے سال انہوں نے اس ایک سال کے لیے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا امیر الحجاج بنا کے بھیجا. تو مدینہ میں تھی حکومت, سلطنت, کنگڈم, اور وہ مکہ کے لیے حج کو جانا تھا, تو مدینہ سے مکہ کے لیے زبیر بن عوام امیر الحجاج بن کے بھیجے گئے. زبیر رضی اللہ عنہ ہر جنگ میں, ہر موقع پہ حضرت عثمان غنی کے ہر معاملے میں ساتھ ساتھ رہتے تھے. گویا کہ ایک طرح سے میں بولوں, اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا, یہ چیف سیکریٹری تھے خلیفہ وقت کے. ہر وقت ہر چیز کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے, وہ جو زبیر رضی اللہ عنہ کے مشوروں سے ہی کام کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے حضرت زبیر کا مقام بتاتا ہے. اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, جو عثمان غنی اعتماد کرتے تھے زبیر رضی اللہ عنہ پہ, تو اس سے زبیر رضی اللہ عنہ کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم ایک فتنہ ملت میں پیدا ہوا, اور کچھ لوگ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے در پہ آ گئے, اور 300-400 لوگ گھر کا محاصرہ کیا. کئی گھنٹوں کے محاصرے کے بعد لوگ داخل ہوئے, گھر میں شہید کر دیا نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. خلیفہ وقت, تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا. اب اس کے بعد یہاں سے ملت کے اندر فتنے پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان لوگوں نے انسٹنٹلی, فوری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا اور بیعت کر لی. اب ہوا یہ کہ تھوڑے دن تک لوگ مطالبہ کرتے رہے کہ حضرت عثمان غنی کے خاطروں سے بدلہ لیا جائے, قصاص لیا جائے. حضرت علی کہتے تھے کہ گورنمنٹ افیئرز تھوڑے کمپلیکیشنز ہے, دوسرے تھوڑے پرائیورٹیز ہے, وہ حل ہو جائے اس کے بعد میں کروں گا. اور 300 لوگوں کے ساتھ کیسے بدلہ لوں؟ 300 لوگ کئی قبائل سے تعلق رکھنے والے, ایک ساتھ ان سے کیسا قصاص لیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے اس میں پریشان تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی کے کو برادر تھے, جانتے ہیں ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی. حضرت علی کے نکاح میں بی بی فاطمہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں بی بی رقیہ, بی بی ام کلثوم. بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا تو بی بی ام کلثوم سے شادی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی کی. تو یہ کو برادرز تھے, بہت قریب تھے, قریبی دوست تھے, کوئی رائبلری نہیں تھی ان کے اندر. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دوسرے مسائل تھے, وہ نہیں لے سکتے تھے.
تو ایسے میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، تینوں حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہاں پہ یہ بیٹل آف کیمل ہوتی ہے، جنگ جمل. جمل کیمل کو کہتے ہیں. جنگ جمل ہوتی ہے. جنگ جمل کے لیے بی بی عائشہ کمانڈر ان چیف تھی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ ان کے ساتھ تھے، اور دوسرے صحابہ بھی ساتھ تھے. یہ لوگ جو ہے جنگ کے لیے ایک میدان بصرہ کی طرف کوچ کر، حضرت زبیر کو خیال آیا کہ ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپس میں مسلمان سے لڑے ہیں. تو انہوں نے جنگ سے جو ہے نا علیحدگی کا ارادہ کر لیا، اور وہاں سے واپس ہو رہے تھے. ایک شخص جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چاہنے والا تھا، شیعان علی میں اس کا شمار ہوتا تھا، وہ خود فالوور تھا، وہ خود چاہنے والا تھا، فینس میں تھا حضرت علی کا. اس کا نام آتا ہے سیرت میں عمر بن جرموس. عمر بن جرموس نے موقع دیکھا اور اکیلے میں طلحہ رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر دیا اور شہید کر دیا. حضرت زبیر پہ ایسے وار ہوئے کہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی خبر مزار بصرہ میں، عراق کے اندر ایک بصرہ سٹی ہے، وہاں پر وہ میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑنے کے لیے. تو وہیں پر جو ہے وہ جنگ میں حصہ نہیں لیا، جنگ جمل بیٹل آف کیمل میں حصہ نہیں لیا. اس سے پہلے ہی عمر بن جرموس نے دھوکے سے قتل کر دیا. قتل کر کے سر کاٹ کے حضرت علی کے پاس لے کے گیا. حضرت علی دیکھ کر بہت غم زدہ ہوئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پھپھیرے بھائی تھے، وہ پھوپھی ذات بھائی تھے زبیر رضی اللہ عنہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے، ویسے حضرت علی کے بھی پھپھیرے بھائی تھے، کیونکہ حضرت علی اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچیرے تائرے بھائی تھے. تو اس طریقے سے پھپھیرے بھائی بھی تھے، قریبی دوست تھے، رشتہ دار تھے، صحابہ میں تھے. تو بہت افسوس ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور اس شخص کو بہت سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، اے عمر، تو نے جہنم کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا. زبیر جیسے صحابی کا قتل کر کے تو نے اپنے لیے جہنم کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، سند حاصل کر لیا. بڑے مغموم ہوئے، بہت روئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کی خبر سنے. یہ جو ہے اس طرح سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. یہ لائف ہسٹری تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی، بہت شارٹ اور کرسپ تھی. کچھ کوشچنس وغیرہ کا موقع ہے تو رضا بھائی جو ہے بتا سکتے ہیں، کوشچنس وغیرہ کریں گے. میں 2-3 لیسنز بتانا چاہتا ہوں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی لائف سے، ٹیک اویز. پہلی چیز یہ کہ ڈیووشن، ہر کام کے لیے تیار، دین اسلام کے لیے، کام کے لیے قربانی کے لیے ہمیشہ دریغ نہیں کی. چھوٹا بچہ، گود کا بچہ ہے، بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے، چند دن کے بعد جنگ بدر کا اعلان ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں بچے کو چھوڑ کے، لگتے جی بیوی کو چھوڑ کے جنگ کے لیے. یہ ڈیووشن کا. ڈیڈیکیشن کا حال یہ ہے کہ یہ شروع سے، جب سے 16 سال کی عمر سے انہوں نے اسلام قبول کیا، آخری عمر تک، ادھیڑ عمر کو آگئے تھے، اچھی عمر کو پہنچ گئے تھے، اس وقت تک کبھی کوئی ایکسپیڈیشن اور کوئی وار سے پیچھے نہیں رہے، ہمیشہ آگے رہے. ڈیڈیکیشن کا معاملہ یہ ہے. سیکریفائس، ہر جو چیز بھی قربان کرنے کے لیے ضرورت پڑے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. تو ایک اور جو ہے ٹیک اوے ان کی لائف سے کہ بریوری اور کریج، بریوری اور کریج یہ سمبلز ہے ایک مومن کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. ایک بریو اور کریجیس اور ہیلدی مومن ایک جو ہے کمزور، ضعیف اور بیمار مومن سے بہتر رہتا. تو یہ قوی مومن تھے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنی صحت کو ہمیشہ برقرار رکھا، ہمیشہ جنگ کے لیے تیار، ہمیشہ ہمت سے کام لیتے، پامردی کا مظاہرہ کرتے. یہ ایک لیسن. پھر ایک اور لیسن یہ ہے کہ انہوں نے جب اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کو فالو کیا. بہت بڑا لیسن ہے یہ ٹیک اوے، کہ ان کا کوئی زندگی کا عمل ایسا نہیں تھا جو اسلام سے ٹکراتا ہو. تو اسی وجہ سے انہیں عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا. کہا گیا کہ وہ 10 لوگ جنہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے، جنتی لوگ ہیں، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. یہ لیسنس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو بھی ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، بریوری، کریج
اختیار کرنے اور اسلام کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا کرنے، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔